شاہ خاور صاحب، ایک ایشو اس وقت جو ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں۔ ایک ڈسکشن، ایک رائے یہ ہے کہ وہ آئیں گے، ان کو پہلے ہی ضمانت مل چکی ہوگی اور آرام سے یہاں فریلی اپنی کمپین کریں گے، پولیٹیکل اپنی سرگرمیاں کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ نہیں جی، وہ چونکہ وہ آئیں گے، پہلے انہیں گرفتار کرنا پڑے گا، وہ جیل جائیں گے، اس کے بعد ان کی ضمانت کا ایشو ہوگا اور پھر اس کے بعد وہ اگر ان کی کنوکشن ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی وہ سیاست کر سکیں گے۔ تو آپ کے خیال میں کیا ایسی گراؤنڈز موجود ہیں کہ میاں صاحب کو ملک میں داخل ہونے سے پہلے، داخل ہوتے ہی ضمانت مل جائے اور ان پر ان کو کوئی گرفتاری نہ ہو؟ دیکھیے، عام طور پہ تو یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف مقدمہ زیر تجویز ہے، اگر وہ اشتہاری بھی ہے تو ان کو ایک عبوری ضمانت یا راہداری ضمانت بالکل ان کو مل جایا کرتی ہے کہ اگر وہ مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے ملک میں آتا ہے تو ان کو ضرور اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ ان کو راہداری ضمانت دی جائے اور وہ اپروپریٹ کورٹ آف لا سے پھر اپنی قبل از گرفتاری کے لیے اپلائی کریں۔ لیکن یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ اور ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جب یہاں سے تشریف لے گئے تھے، وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ ان کو جو ہے وہ سسپینڈ ہوئی تھی یا ضمانت ملی تھی، تو اس کے بعد ایک عجیب سی ایک آرڈر جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو جو 6 یا 8 ہفتوں کی جو دے رہے ہیں، ضمانت دے رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ پنجاب گورنمنٹ سے رجوع کریں گے کیونکہ ضابطۂ فوجداری کے تحت ان کے پاس بھی اختیار ہے کہ کسی بھی سزا کو وہ معطل کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ تو وہ جو رپورٹس تھی ان کے بلبوتے پر پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی ایکسٹینڈ کرتی رہی، لیکن پھر بعد میں انہوں نے اس کو ریکال کر لیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو حکمت عملی بن رہی ہے پی ایم ایل این کے جو قانون دان ہیں، وہ ماہرین قانون ہیں، وہ غالباً اس آپشن پہ غور کر رہے ہیں کہ وہ پروونشل گورنمنٹ سے جو ہے وہ دوبارہ ان کی سزا کو معطل کروائیں، اور جب نواز شریف صاحب آئیں تو وہ ان کی سزا معطل ہو چکی ہو اور پھر آئیں اور اپنے خلاف جو اپیلیں ہیں 2 مقدمات میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ اس کو ریسریکٹ کرائیں، اور ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ اگر اس میں سے وہ بری ہو جاتے ہیں تو پھر شاید وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک امر یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ان کو جو ایون فیلڈز کے جو پاناما کے سلسلے میں جو ایک بینچ بنا تھا 5 رکنی سپریم کورٹ کا، اس پہ انہوں نے ان کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دیا تھا، جو کہ نااہلی تعمر ہوتی ہے۔ لیکن اب اس کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیش بندی کر دی جا چکی ہے کہ جو الیکشن ایکٹ ہے 2017، اس میں انہوں نے وہ جو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو تعمر نااہلی ہے اس کو 5 سال کے لیے جو کیپ کر دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر ان کی نااہلی جو اس وقت ہوئی تھی تو وہ 5 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اسی حکمت عملی کے اوپر پی ایم ایل این جو ہے وہ کار فرما ہے اور ان کی لیگل ٹیم بھی اس پیرائے میں دیکھ رہی ہے۔ اچھا شاہ خاور صاحب، کچھ معاملات جو ابھی چل رہے ہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا جو ہے اب وہ 3 اکتوبر کو فل کورٹ پھر سنے گا اس کو، اینڈ آئی ہوپ کہ یہ فائنل ہیئرنگ ہوگی۔ دوسرا یہ ہے معاملہ کہ آج جو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ان کی بہت سگنیفیکنس ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون سازی پارلیمان کا کام ہے اور اس قانون سازی پہ عمل کرنا ہم پہ لازم ہے۔ اپیرنٹلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ وہ اس ڈیبیٹ کو ختم کر دے گا ہمیشہ کے لیے کہ پارلیمان سپریم ہے یا سپریم کورٹ سپریم ہے؟ اور پھر یہ بھی جو ڈیبیٹ رہتی ہے جو از خود نوٹس ہے، سو موٹو نوٹس ہے، اس کو لے کر کیا واقعی یہ رولز اب سیٹ ہو جائیں گے؟ یہ روایت جنم لے لے گی کہ ایک کمیٹی ہوگی، کنسلٹیشن کے ساتھ ڈیسائیڈ کر لیا جائے گا سو موٹو لینا ہے یا نہیں لینا ہے، یا یہ معاملات یہ بحث چلتی ہی رہے گی؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آئین ہے وہ جو 3 ہمارے ادارے ہیں اس کے درمیان ایک ٹرائیکوٹومی آف پاور کا جو ہے ایک کانسیپٹ دیتا ہے کہ تینوں ادارے، عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ جو ہیں، وہ اپنے اپنے ڈومین میں رہ کر کام کریں گے، ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئرنس نہیں کریں گے۔ تو یقیناً جو مقننہ ہے اس کا کام قانون سازی کرنا ہے، اور اس کو یہ نہیں ہے کہ ہر قانون کو آپ چیلنج کریں اور وہ اس کو جو ہے آن دی ٹچ سٹون کے جی وہ انکنسسٹنٹ ود فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کو آپ یکسر مسترد کر دیں یا قانون کو کہیں کہ یہ بدنیتی پر بنا ہوا ہے۔ حالانکہ بالکل یہ ہے کہ جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ہمارے، وہ لوگوں سے منتخب ہو کے آتے ہیں، ان کو زیادہ چیزوں کا ادراک ہے، وہ لوگوں کے اور جو آن دا گراؤنڈ پرابلمس ہیں اس کو دیکھ کر قانون سازی کرتے ہیں یا اس میں ترامیم کرتے ہیں۔
تو اس کو اس طریقے سے with the stroke of 2 or 3 pens اگر اس کو آپ set aside کر دیں تو پھر تو ایک کام نہیں چل سکے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی سماعت جو ہے وہ بالکل بہت جلد ہونی چاہیے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی, اور اس پہ ایک وسیع جو ہے ایک کنسنسس جوڈیشل آ جائے. اور میں اس چیز کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس کو بجائے ایک چھوٹا بینچ سنتا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو فل کورٹ کے سامنے لے گئے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ وہاں سے جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ضرور کچھ نہ کچھ حدود اور قیود متعین کر دے گا. عدلیہ اور انتظامیہ اور مقننہ کے درمیان جو ایک رابطہ کار ضرور ہے, لیکن نان انٹرفیئرنس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یقینی بنا دے گا. شاہ صاحب, ایک جو 2 چیزیں جو سب سے زیادہ ڈسکس ہوتی ہیں عوامی سطح پہ, کیونکہ ظاہر بات ہے سپریم کورٹ میں تو بہت کم کیسز جاتے ہیں, لیکن لوئر جوڈیشری سے اور ہائی کورٹ کی سطح تک بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جی تاخیری حربے جو آپ کا شعبہ ہے, بار کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں کہ جی وکلاء صاحبان جو ہیں وہ تاخیری حربے اختیار کرتے ہیں, اور خاص طور پر جب یہ عدلیہ تحریک چلی تھی اس کے بعد بار نے بہت زیادہ طاقت حاصل کر لی. ایک تو یہ ایشو ہے, اس کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے جو لوئر جوڈیشری کا خاص طور پر ہے کہ سہولتوں کا جو فقدان ہے, ان کے لیے جو مسائل ہیں ان کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے. اور وہاں کرپشن کا جو ایشو ہے, سفارش و کرپشن, جس کی وجہ سے سٹے ملتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تعلقات کی بنیاد پر یا پیسے کی بنیاد پر, اس کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, آپ نے بڑی اچھی چیز کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی. اصل مسئلہ وہی ہے. دیکھیں, ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں کورٹس جو ہے یا ہائی کورٹس وہ کچھ نہ کچھ ریگولیٹ کر لیتی ہیں. اگر کوئی ایک وکیل صاحب جو ہے وہ ان کی بہت ہی جینوئن ریزن نہ ہو تو وہ اس میں وہ ایڈجرمنٹس کو جو ہے وہ خاصا ڈسکریج کر سکتے ہیں, کرتے بھی ہیں. اصل مسئلہ ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری. وہاں پہ ایک سول جج ہے وہ ایک سٹے دے دیتا ہے, حالانکہ جو عبوری سٹے ہوتا ہے اس کی میعاد 15 دن ہوتی ہے, اور اس کے بعد اس کو آئدر وے ڈیسائیڈ ہونا ضروری ہوتا ہے, اور ان چیزوں کی طرف کوئی تدارک نہیں ہے. اور اس میں جو آپ نے وکلاء کا وہ کہا, بالکل میں چونکہ خود اس فرٹرنیٹی سے تعلق رکھتا ہوں, ہم بھی اس میں بہت زیادہ قصوروار ہیں کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ میں ہیں, ہمارا کلائنٹ ڈیفالٹ پہ ہے, تو ہماری ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ہم اس میں تاخیری حربے استعمال کریں, unnecessary adjournments دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں تجویز دے رہا ہوں کہ ایک پورا کنونشن کرنا پڑے گا چیف جسٹس صاحب کو ہائی کورٹس میں اور ڈسٹرکٹ ججز لیول کے اوپر, وہاں پہ کچھ اصول وضع کرنے ہوں گے کہ یہ تاخیری حربے اس کا جو ہے اس کے آگے بند باندھا جائے. اگر کوئی ایک تاریخ سے زیادہ unnecessary تاریخ اگر لیتا ہے یا انتباہ لیتا ہے تو اس پہ ہیوی کاسٹ ڈالی جائے, تب جا کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ایک فیملی کیس ہے, اس کا فیصلہ اگر 3-4 سال میں نہیں ہونا تو پھر فائدہ کیا ہے, جبکہ قانون کا منشا یہ ہے کہ فیملی کیس کو جو ہے وہ 6 مہینے کے اندر اندر ڈیسائیڈ ہونا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو مائیں ہیں وہ بچوں کے ساتھ آتی ہیں ملاقات کرنے کے لیے, اور اتنا پیسہ خرچ کر کے, اور ان کو جو انٹرم جو ان کا مینٹیننس ہے بچوں کا وہ 5-5 ہزار روپے آپ نے رکھا ہوا ہے, تو بالکل بھی یہ ناانصافی ہے. اور اس پہ بھی ان کو پھر گھنٹوں وہاں پہ انتظار کرنا پڑتا ہے دوسری سائڈ کے آنے پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ریگولیٹ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. ہیوی کاسٹ جو ہے وہ ڈالی جائے جو بھی تاخیری حربے استعمال کرتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات درست ہو سکتے ہیں.